بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الواحد والاربعون، 41واں سبق، 41واں سبق 41۔ المدارس۔ المسجد هو الاساس الاول، مسجد ہی پہلی بنیاد ہے للمدرسہ، مدرسے کی، فی حضارتنا، ہماری تہذیب میں مسجد ہی پہلی بنیاد ہے مدرسے کی۔ فَهُوَ لَيْسَ مَكَانُ عِبَادَةٍ فَحَسْبُ، وہ صرف عبادت گاہ نہیں ہے، بل مدرسۃ یتعلم فیہا المسلمون، بلکہ مدرسہ بھی ہے جس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں مسلمان، القراءۃ والکتابہ، لکھنے پڑھنے کی، وعلوم شرعیہ، اور شرعی علوم کی، واللغہ، اور زبان کی، وفروع العلوم، اور المختلفہ، مختلف علوم کے شاخوں کی، وہ تعلیم وہاں حاصل کرتے ہیں۔ ثم اقیم بجانب المسجد الکتاب، پھر مسجد کے پہلو میں مکتب قائم کیے گئے، وخصص لتعلیم القراءۃ والکتاب، اور ان کو خاص کر دیا گیا لکھنے اور پڑھنے کے لیے، والقرآن، اور قرآن کے لیے، وشیء من علوم العربیہ والریاضیات، اور کچھ علوم عربیہ کا حصہ اور کچھ حساب وغیرہ۔ وکان الکتاب یشبہ المدرسہ، یہ مکتب بھی مدرسے ہی کے مشابہ ہوتے تھے، الابتدائی، یہ مکتب ابتدائی مدرسے کے بعد جیسے ہوتے تھے، فی عصرنا الحاضر، جیسے ہمارے زمانے میں پرائمری اسکول ہے ویسے ہی یہ مکتب ہوا کرتے تھے۔ ثم قامت المدرسہ، پھر مدرسوں کا قیام عمل میں آیا، بجانب الکتاب والمسجد، مکتب اور مسجد کے پہلو میں مدرسے کی بھی بنیاد پڑی۔ انس، کیف کانت الدراسہ فی ہذہ المدارس، ان مدرسوں میں پڑھائی کیسے ہوا کرتی تھی؟ الاستاذ، وکانت الدراسۃ فیہا تشبہ الدراسۃ الثانویہ والعالیہ الآن، ان مدرسوں کی پڑھائی ایسی تھی جیسے آج سیکنڈری اسکولوں میں اور ہائی ایجوکیشن میں ہوتے ہیں۔ آج اعلیٰ تعلیم اور سیکنڈری اسکولوں کی جیسا اسٹینڈرڈ جیسی تعلیم ہے ویسی مدرسوں کی ہوا کرتی تھی۔ التعلیم فیہا بالمجان، تعلیم اس میں فری ہوا کرتی تھی، لمختلف الطبقات، مختلف طبقوں کے لیے، لوگوں کے مختلف گروہوں کے لیے، طبقات کے لیے۔ فلا يدفع الطلاب فی دراستہم الثانویہ والعالیہ رسما، ادا نہیں کرتے تھے طلباء اپنی ثانوی پڑھائی کے لیے، سیکنڈری اسکول کی تعلیم کے لیے یا اعلیٰ تعلیم کے لیے، رسماً کوئی فیس، طلباء اس تعلیم کے لیے کوئی فیس نہیں دیتے تھے۔ ما من رسوم الدراسہ، نہ پڑھائی کی کوئی فیس ہوا کرتی تھی، ولم یکن التعلیم فیہا لفئۃ من ابناء الشعب، وہاں تعلیم بھی کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہوا کرتی تھی، کسی خاص گروہ کے لیے، قوم میں سے کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہوا کرتی تھی، من دون فئہ، اس گروپ کے لیے ہوگی اور اس گروہ کے لیے نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا، اس جماعت کے لیے ہوگی اور اس جماعت کے لیے نہیں، ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ تعلیم سب کے لیے تھی، تمام قوم کے باشندوں کے لیے تھی۔ بل کانت فرصت تعلیم متوفرہ للجمیع، بلکہ تعلیم کا موقع تو تمام کے لیے موجود تھا، پایا جاتا تھا۔ یجلس فیہا ابن الفقیر بجنب ابن الغنی، ان مدرسوں میں ایک فقیر کا بیٹا مالدار کے بیٹے کے بازو بیٹھتا تھا، ابن الغنی ابن الفقیر کے بازو، مالدار کا بیٹے کے بازو فقیر کا بیٹا بیٹھتا۔ وہ ابن التاجر بجنب ابن الصانع والمزارع، اور کسی تاجر کا بیٹا کسان کے یا کوئی کاریگر کے بیٹے کے بازو بیٹھتا تھا۔ والدراست فیہا قسمان، تعلیم ان مدرسوں میں دو قسم کی ہوا کرتی تھی، قسم داخلی للغرباء، ایک قسم بورڈنگ کے ساتھ غریبوں کے لیے، الذین لا تساعدهم احوالهم علی العموم، جن کی مالی حالت عام طور پر
ٹھیک نہیں ہوتی ان کے لیے داخلہ یعنی اندرون داخلہ ہوتا. ان یعیشوا علی نفقات آبائہم، ان میں اتنی طاقت نہیں ہوا کرتی تھی کہ اپنے باپ دادا کے اخراجات پر وہ تعلیم حاصل کریں، لہذا ان کو فری تعلیم تھی، اور وہ ان کے لیے بورڈنگ بھی ہوا کرتی تھی، بیت الاقامہ دارالاقامہ بھی ہوا کرتا تھا. وقسم خارجی، اور ایک سیکشن تھا باہر سے بچوں کے آنے والوں کے لیے، لمن یرید ان یرجع فی المساء، جو شام میں اپنے گھر کو الی اہلی اپنے گھر والوں کے پاس لوٹتے تھے، یعنی دن بھر تعلیم حاصل کرتے اور رات میں اپنے گھر چلے جاتے تھے شام کو. ایسے بھی تھے کچھ طلبہ، اور کچھ ایسے تھے جو دن رات وہیں رہتے تھے. انس ما ہی الاشیاء متوفرہ فی القسم الداخلی، جو اندرون ہوا کرتے تھے ان کے لیے خاص چیز کیا ہوتی تھی؟ اشیاء کون سی چیزیں ان کو ملا کرتی تھی؟ الاستاذ اما القسم الداخلی فہو بالمجان ایضاً، جو اندرون طلبہ ہوا کرتے تھے دارالاقامہ کے، ان کے لیے فری تھا، ہر چیز مفت تھی. یحیی للطالب فیہا، اس میں طالب علم کو فراہم کیا جاتا تھا الطعام، کھانا، والنوم، سونا، والمطالعہ، اور پڑھنا لکھنا، والعبادہ، اور عبادت. ان کے لیے سونے کے لیے کمرے ہوتے تھے، عبادت کے لیے مسجدیں ہوتی تھی، پڑھائی کے لیے کلاسز ہوتی تھی، اور کھانے کا نظم ہوتا تھا. وبذالک کانت کل مدرسہ تحتوی علی مسجد، اس لیے ہر اسکول مدرسے پر مشتمل ہوتا، ہر اسکول میں مسجد ہوا کرتی تھی، ہر مدرسے میں مسجد ہوا کرتی تھی. وفصول للدراسہ، اور کلاسز ہوا کرتی تھی تعلیم کے لیے. وغرف لنوم الطلاب، اور کمرے ہوا کرتے تھے طلبہ کو سونے کے لیے. ومکتبہ، اور لائبریری ہوا کرتی تھی. ومطبخ، اور مطبخ کچن ہوا کرتا تھا. وحمام، اور حمام ٹوائلٹس واش روم ہوا کرتے تھے. وکذالک بعض المدارس فوق ذلک، بعض مدارس کی پوزیشن تو اس سے بھی آگے ہوتی تھی. تحتوی علی ملاعب الریاضہ، ان میں پلے گراؤنڈ ہوتے تھے. فی الہواء الطلق، کھلی فضا میں، کھلی ہوا میں ان کے لیے پلے گراؤنڈس ہوتے تھے، کھیل کے میدان ہوتے تھے. ولا تزال لدینا حتی الآن، ابھی بھی ہمارے پاس نماذج، کچھ نمونے ہیں ایسے، من ہذه المدارس، ان مدرسوں میں سے کچھ نمونے ہیں ہمارے پاس ایسے، التی انتشرت فی العالم الاسلامی، جو پھیلے ہوئے ہیں عالم اسلامی میں. ابھی بھی ہمارے پاس کچھ مثالیں ہیں جو عالم اسلامی میں پھیلے ہوئے ہیں، کلہ، تمام عالم اسلام میں. اب یہی بس کریں گے، باقی کا اگلے پارٹ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سیکنڈ پارٹ ہے 41ویں سبق کا، المدارس، جس کا عنوان ہے. ان مدرسوں کے تحت بتا رہے تھے کہ کچھ مدرسے ایسے ہیں جو قرون اولیٰ کے قائم کیے ہوئے ہیں، بطور نمونہ ہمارے پاس موجود ہیں. جیسے مثل المدرسۃ النوریہ، جیسے نوریہ مدرسہ، التی انشأہا نور الدین الشہید، جس کو نور الدین الشہید نے قائم کیا تھا. نور الدین زنگی بھی کہتے ہیں اس کو، دمشق میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا، نوریہ. وہ مثل الجامع الازہر، جیسے جامع ازہر ہے مصر میں، الذی بناہ، جس کو قائم کیا جوہر الثقلی، جوہر الثقلی نے جس کو قائم کیا، بنیاد ڈالی، فی القاہرہ، قاہرہ میں، کائرو میں، ایجپٹ میں. ولم یکن المدرسون فی صدر الاسلام، مدرسین کا یہ حال ہوتا تھا کہ اسلام کے آغاز میں یأخذون اجرا علی تعلیمہم، ان کا یہ حال ہوتا تھا کہ مدرسین اسلام کے آغاز میں تعلیم کا کوئی معاوضہ نہیں لیا کرتے تھے، تعلیم کی تنخواہ نہیں لیتے تھے. حتیٰ اذا تقدمت الحضارہ، یہاں تک کہ جب تہذیب آگے بڑھی، وہ بنیت المدارس، اور مدارس جگہ جگہ قائم ہونا شروع ہوئے. جعل للمدرسین فیہا رواتب شہریہ،
تو ان مدرسوں میں مدرسین کی ماہانہ تنخواہ مقرر ہوئی۔ جب مدارس کا جال بچھ گیا تو مدرسین کی تنخواہیں فکس ہوئی، ورنہ شروع میں مدرسین بغیر کچھ لیے پڑھایا کرتے تھے۔ کانت کافیہ لیعیشوا عیشۃ سعیدہ، اتنی تنخواہ ان کی ہوتی تھی جس سے ان کا آسانی کے ساتھ گزارا ہو جائے۔ ولم یکن یجلس للتدریس الا من شہد لہ الشیوخ، اور پڑھانے کی مسند پر وہی بیٹھتا تھا، مدرس وہی بنتا تھا جس کی گواہی اس وقت کے مشائخ کرتے تھے کہ اس کے اندر پڑھانے کی صلاحیت ہے۔ پڑھانے کی صلاحیت کی گواہی جب اس وقت کے شیوخ دیتے تب وہ مسند تعلیم پر بیٹھ کر پڑھاتا تھا۔ وَكَانَ لِلْمُدَرِّسِينَ ملابس خاصہ، اور پڑھانے والوں کا خاص لباس ہوا کرتا تھا، پڑھانے والوں کا خاص لباس ہوا کرتا تھا۔ وَقَدْ أَخَذَ الْغَرْبِيُّونَ، مغرب نے، یورپ نے لیا ہے یہ یونیفارم کا سسٹم عن مدرسی الاندلس، اسپین اندلس کے مدرسین سے۔ اندلس میں جب اسلامی حکومت تھی وہاں مدرسین کو یونیفارم ہوا کرتا تھا، وہی یونیفارم یورپ نے لیا ہے۔ زیہم، ان کا یونیفارم، فہو اصل الزی العلم المعروف، وہ اصل میں ایجوکیشنل یونیفارم ہے جو معروف ہے اب بھی فی الجامعۃ العربیہ، یورپ کے یونیورسٹیز میں، وہ اصل اسپین سے اور مسلمانوں سے انہوں نے لیا ہے۔ انس، حل فی التاریخ الاسلامی، کیا اسلامی تاریخ میں شخصیات اسلامیت، اسلامی شخصیتیں ہیں، تذکر فی انشاء المدارس، جن کو فاؤنڈر آف دی اسکولس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ ایسی شخصیتیں ہیں؟ الاستاذ، نعم، ہاں، کانت المدارس تملأ مدن العالم الاسلامی، تمام عالم اسلامی کے شہر مدرسوں سے بھرے ہوئے ہوا کرتے تھے۔ کانت المدارس تملأ، مدرسے بھرے ہوا کرتے تھے مدن العالم الاسلامی، عالم اسلامی کے شہروں میں۔ وَيَذْكُرُ التاریخ بِكَثِيرٍ مِنَ الْإِعْجَابِ، اور تاریخ میں اس طرح کی کئی مثالیں ہیں جو الاعجاب عدد من امراء المسلمین، کہ مسلمانوں کے جو امیر ہوا کرتے تھے انہوں نے مدارس کو بہت پسند کیا، بڑی پسندیدگی کے نگاہ سے دیکھا۔ الذین لہم الفضل الاول، انہی کو پہلا مقام حاصل ہے فی انشاء المدارس، مدرسوں کو قائم کرنے میں۔ جو اس وقت امیر لوگ ہوا کرتے تھے ان کو بڑا شوق تھا تعلیم کا اور مدرسوں کو قائم کرنے کا، فی مختلف البلاد، مختلف شہروں میں۔ منہم صلاح الدین الایوبی، انہی فاؤنڈرز آف دی اسکولس میں صلاح الدین ایوبی ہے، وہ نور الدین الشہید ہے، نور الدین زنگی ہے۔ وقت کانت نظامیہ بغداد اول المدارس النظامیہ، اور بغداد کا جو مدرسہ نظامیہ تھا وہ ابتدائی مدارس نظامیہ میں سے ہیں، اور وہ بھی اہم مدرسوں میں سے ہے۔ درس فیہا مشاہیر، جس میں بڑے بڑے علماء نے تعلیم حاصل کی۔ بغداد کا نظامیہ مدرسہ، بڑے بڑے علماء وہاں سے فارغ ہوئے مسلمانوں کے، فیما بین القرن الخامس والتاسع، 5ویں صدی ہجری سے 9ویں صدی ہجری تک، ان 500 سال میں کئی عباقرہ، کئی مدبرین، کئی بلند شخصیتیں تعلیمی میدان کی مدرسے نظامیہ بغداد میں تعلیم حاصل کی اور وہاں سے فارغ ہوئے۔ وقت بلغ عدد طلابہا، یہاں تک کہ اس کے طلباء کی تعداد پہنچتی ہے 6000 طالب، 6000 طلباء، اس میں 6000 طلباء ہوا کرتے تھے۔ یتعلمون بالمجان، مفت تعلیم حاصل کرتے تھے، فری تعلیم حاصل کرتے تھے۔ کم کانت حضارتنا رائعہ
فی تاریخ المعہد، ہماری تاریخ، ہماری تہذیب سربلند ہے مدارس کی تاریخ کی وجہ سے۔ ہماری تہذیب میں ایک سے ایک اعلیٰ مدرسوں کا وجود ملتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری تہذیب کو سربلندی حاصل ہے علمی میدان میں۔ وَكَمْ كَانَ لِلْإِسْلَامِ مِنْ فَضْلٍ، اور اسلام کو کتنا حصہ جاتا ہے اور اسلام کے برکت اور مہربانی سے فی نشر العلم، علم پھیلا، علم کے پھیلانے میں اسلام کو بڑی فضیلت حاصل ہے، بڑا اونچا مقام حاصل ہے۔ ورفع مستوى الثقافة العامة، اور عام تہذیب کی اٹھان میں اس کے معیار کو بلند کرنے میں اسلام کو بہت دخل ہے۔ وتيسير سبلها، اور تعلیم کے راستے ہر ایک کو آسان کرنے میں اسلام کو بڑا دخل ہے۔ لجمیع ابناء الشعب، قوم کے تمام بچوں کے لیے۔